سب سے پہلے حاضرین مجلس، بانیان مجلس، منتظمین و معاونین مجلس توجہ فرمائیں گے، اور پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں اور بہنوں نے ہمیں ڈھیر ساری منت اور مرادوں کے بعد خدا سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، دور حاضرہ میں آنے والے مشکلات کے حل کے لیے، اور جو آج کل دائیں بائیں سے شور اٹھ رہا ہے اس کو دبانے کے لیے صلوات ایسے پڑھیے گا کہ 14 معصوم راضی ہو جائیں۔ محمد گر عین سے ہے عباس تو سن، گر عین سے ہے عباس تو سن، شان جناب عباس شاعرانہ انداز میں۔ اتنی دیر میں نے کوئی نہیں پڑھنا، زحمت نہیں بننا آپ پہ، انشاءاللہ اتنی دیر ہی آپ کے سامنے حاضری دیں گے جتنی دیر میں حر علیہ السلام ہو گیا تھا۔ جناب عباس کی شان ہماری کیا مجال، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن جناب سیدہ کے جتنی ہم پہ عطا ہے، جناب عباس کے ایک عین کی، پورے جناب عباس کے نالین کی، جتنا 32 سال میں جناب عباس چلے، جہاں جہاں ان کا قدم لگا اور جہاں ان کی نالین لگی، نالین کے ایک ذرے کے بھی ہم ذرے ہیں، لیکن جتنی جناب سیدہ کی شان ہے ہمارے باس میں ہم پڑھ رہا، میں کہہ رہا ہوں گر عین سے ہے عباس سے سن، اس عین سے عین اللہ بھی تو ہے، گر عین کی شان تو کیا جانے، اس عین میں وجہ اللہ بھی تو ہے۔ جیو کیا بات ہے بھائی جان، جو آپ میرے ساتھ بول رہے ہیں آپ کی کیا بات ہے، اور پچھلے حضرات جو نہیں بولے تو آڑی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ گر عین سے ہے عباس تو سنے، اس عین میں عین اللہ بھی تو ہے، اس عین کی شان تو کیا جانے، اس عین میں وجہ اللہ بھی تو ہے، اور تو کہتا ہے بن بازو کے وہ کیسے عطا پھر کر جانے، اور تو کہتا ہے بن بازو کے وہ کیسے عطا پھر کر جانے، او ملا یہ نہ سوچا کر بن بازو کے اللہ بھی تو ہے۔ جیو اللہ اکبر، کیا بات ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری جی آپ جی بزرگو، آپ کی توڑی خیر ہو جائے۔ تو عین کی شان کیا جانے، اس عین میں وجہ اللہ بھی تو ہے، بلا تمہید اس کا ایک مصرع پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے بازو جو نہیں، تو کہتا ہے کہ بلا شرط ہوتی ہے نا، اگر میں آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، ظاہر ہے آپ کے پاس بازو ہے تو آپ اٹھا کر دیں گے، ایسے تھوڑا ہی دے سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے بازو جو نہیں، عباس عطا کیسے کر جانے، تو کہتا ہے بازو جو نہیں، توجہ فرمائے گے، اگلا مصرع پہ اگلے جو دو لفظ میں پڑھ رہا ہوں ان پہ توجہ فرمائے گے۔ تو کہتا ہے بازو جو نہیں، عباس عطا کیا کر جانے، او ملا یہ نہ سوچا کر بن بازو کے اللہ بھی تو ہے، او تو بغض علم سے جلتا ہے، تیرے خون میں کوئی ڈر ہوگا، گر نام عباس پسند آئے زہرا کی دعا کا اثر ہوگا۔ جیو کیا بات ہے، آپ جی ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، آپ کا کیا کہنا ہے جناب، راضی تا قیامت راضی۔ جناب عباس چار شبان، جناب سجاد کی آمد، جناب عباس کی آمد ہوئی نا، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے عباس کو اٹھایا، امام حسین علیہ السلام نے جیسے سر سے لے کر پاؤں پہ دیکھا نا، امام حسین فرماتے ہیں چہرے سے ہی لگتا ہے میرا راج دلارا، قبلہ دیکھو اگر داد میرا حق بنے تو دینا ہے، جسے لگے کہ داد حق نہیں بنتی جناب عباس کی شان ہے، وہ بندہ اٹھ کے باہر بھی چلا جائے، ان سے میری بات کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں چہرے سے ہی لگتا ہے میرا راج دلارا۔ امام حسین نے خود فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں چہرے سے ہی لگتا ہے میرا راج دلارا، میدان میں اترے گا تو کرار بنے گا، تم غور سے دیکھو میرے عباس کی جانب، بازو یہ بتاتے ہیں علمدار بنے گا۔ جی کیا بات ہے جیو آپ جی ہیں، آپ کے کیا کہنا ہے۔ 10 محرم کا دن جیسے ہی سورج طلوع ہوا نا، سورج بلکہ 9 محرم کی رات کو، وہ جیسے ہی حضرات آئے جنگ کرنے کے لیے، یزیدی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے جنگ کرنے کے لیے، امام حسین نے کہا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، عباس جاؤ انہیں روکو۔ عباس نے چہرے پہ نقاب چڑھایا، جیسے ہی ان کی طرف جناب عباس گئے نا، انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے پاس عباس خود چل کے آ رہے ہیں، تلوار بھی نہیں ہے، نیزہ بھی نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے، یزیدی کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ حسین ڈر گیا، حسین کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا، حسین ڈر گیا، توجہ فرمائیں گے قبلہ، حسین ڈر گیا۔ عباس چلے، انہوں نے کہا کہ شاید عباس ہم سے کوئی یہ کہے گا کہ ہم لوگ بیعت کرتے ہیں لہٰذا ہم جنگ نہیں کریں گے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور سینہ چوڑا کر لیا۔ جیسے جناب عباس گئے
उधर ऐसी खामोशी थी जैसे पिछले मजमे में अब खामोशी है। जनाब अब्बास चले, उन्होंने कहा कि अब्बास डर गए हो? जनाब अब्बास फरमाते हैं, ओए हसब नसब के हराम जादो, अजीब बस्ती में ढल रहे हो, गलीज माओं का दूध पीकर वजूद को सर से जल रहे। जियो क्या बात है। जनाब अब्बास, जल्दी चलिएगा, जल्दी टाइम थोड़ा। जनाब अब्बास ने 9 लाख की आंख में आग डाला, उनकी तरफ देख कर फरमाते हैं, ओए हसब नसब के हराम जादो, अजीब बस्ती में ढल रहे हो, गलीज माओं का दूध पीकर वजूद कौसर से जल रहे हो। गाजी फरमाते हैं, ये जमीन हक मेरे फातिमा है, अनाज खा के बदल रहे हो, ओए नमक हरामो उसी से लड़ते हो जिसके टुकड़ों पे पल रहे। जियो क्या बात है। आखिरी जुमला किबला आप दुआ फरमाए, आखिरी जुमला मसाइब मैंने कोई नहीं पढ़ना, आखिरी मिसरा पढ़ रहा और मिंबर छोड़ रहा और मैं गया। वो फरमाते हैं, अब्बास आप आ गए, आप जंग करने आए हो? जनाब अब्बास ने कहा, मेरे पास तलवार नहीं, सिर्फ एक मेरे पास घोड़ा है, मैं जंग कैसे आपसे करने आया? अब्बास फिर क्या करने आए हो? और ये किबला खानदानी लोगों की ये आदत होती है कि जब उनके पास कोई माफी मांगने जाता है ना, वो अपनी इज्जत लेके जाता है। ऐसे ही है, खानदानी लोग तशरीफ फरमा है, वो अपनी इज्जत लेके जाता। जब उसके घर में वो सामने देखता कि यार अब मेरे घर आ गया, मैं इसे माफ कर दूं। जैसे ही जनाब अब्बास गए, वो जनाब अब्बास के पास खुद चल के आए। जनाब अब्बास ने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, डर खत्म हो गया। जनाब अब्बास के पास वो खुद चल के आए। जैसे ही जनाब अब्बास के पास चल के आए ना, अब्बास ने फिर कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। पिछले मजमे ने शोर मचाया, भी अब्बास नहीं लड़ेगा, लिहाजा इधर ही जनाब अब्बास का काम तमाम कर दिया जाए। जैसे ही जनाब अब्बास की तरफ गया, उन्होंने कहा कि अब्बास तो लड़ेगा नहीं? जनाब अब्बास ने कहा कि मुझे हुसैन ने मना किया, ये मत समझना कि मैं आपसे डर जाऊंगा। वो फरमाते हैं, अब्बास डरे नहीं तो फिर क्या है, आप जंग नहीं करोगे, लिहाजा आप डर गए इसलिए जंग नहीं कर रहे। अब जनाब अब्बास उनकी आंख में आंख डाल के कहते हैं, हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे माशर सजा के मारूं। जियो किबला तवज्जो देखो, अगर दाद मेरा हक बने तो मुझे दाद देंगे, किबला हम जुड़ी दाद के कायल कोई नहीं। जनाब अब्बास फरमाते हैं, हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे माशर सजा के मारूं, फलक का सूरज जमीन पे रख के तो उस पे तुमको जला के मारूं। अब्बास फरमाते हैं, सजा के करबो बला में खैबर और रश की जानब से आके मारूं, और अगर मैं चाहूं तुम्हें मिटा दूं, मिटा के फिर से बना के मारूं। जियो क्या बात है। दोनों हाथ बुलंद करके मौला सकी सरदार कलंदर। 5 मिनट हाजिरी लगाओ। ज़ाकिर मुसाफिर शाम अकबर अली कुरैशी साहब, उनके बाद ज़ाकिर मज़लूम करबला वसी